نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ، یہ مکہ کے مشرکین کی بات ہو رہی ہے۔ نے عرض کیا تھا کہ سورہ انعام جو ہے مکی سورہ ہے، اور یہ ایک ہی یعنی وحی کے اندر اس پوری سورہ نازل ہوئی ہے، اور اس کا جو مخاطب ہے بنیادی طور پر مکہ کے مشرکین ہے۔ توحید اس کا بنیادی موضوع ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بے شمار دلائل جو ہے اس سورت کے اندر دیے ہیں۔ مکہ کے مشرکین کا یہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی پیدا ہونا تو وہ مانتے تھے، اللہ کو خالق بھی مانتے تھے، لیکن یہ کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہماری گل سڑ جائیں گی، تو کیا پھر ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اس کے بارے میں بے شمار اشکالات تھے ان کے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں یستمع الیک، جو بظاہر آپ کی بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، لیکن ہم نے ان کے دلوں پر ایک پردہ ڈال دیا ہے۔ اچھا، کیوں ڈال دیا ہے؟ ان کے ڈھیٹ ہونے کی وجہ سے، ان کی شرارتوں کی وجہ سے، ان کے رویے اور ان کے تعصب کی وجہ سے، کہ وہ بات کو سمجھنا نہیں چاہتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ ایک موقع پھر ایسا آیا کہ ہم نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ بھاڑ کے اندر، جاؤ جہنم میں، پھر نہ سمجھو۔ یعنی ہر انسان کو اللہ مہلت دیتے ہیں، پوری زندگی میں حق کو سمجھنے کی مہلت ملتی، بار بار ملتی ہے، بار بار ملتی ہے۔ اور جب اللہ اپنی حکمت کے تحت اپنے علم کے مطابق یہ جانتے ہیں کہ اب اس کے اندر وہ ختم ہو گئی ہے، اب اس کے مطلب یہ جان بوجھ کر نہیں مانا، بات سمجھ آ گئی ہے، ڈھیٹ بنا ہوا ہے، جان بوجھ کے نہیں مانتا، تو پھر اللہ جو ہے کانوں پر دلوں پر مہر لگا دیتے۔ تو یہاں بھی اسی مہر کا بیان ہے کہ بظاہر تو یہ آپ کی بات کو سنتے ہیں، لیکن اصل میں ان کے دل پر ایک پردہ ہے، ان یفقہوہ، کہ یہ وہ نہ سمجھ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں پر بھی ایک بوجھ ہے۔ ان کے کان سے کہتے ہیں سیسا پگھلا کے ڈال دینا، یعنی کان بھی بند کر دیے ہیں ہم نے ان کے اس تعصب کی وجہ سے، تو اب یہ بات کو نہیں سمجھیں گے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر آپ ان کو وہ ساری نشانیاں دکھا بھی دیں جو بظاہر یہ مانگتے ہیں، لا يُؤْمِنُوا بِهَا، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم ایمان نہیں لانے گے۔ دیکھیں، ان کا سردار ابو جہل تھا، اور ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کہتا تھا کہ میں یہ نہیں کہتا آپ جھوٹے ہیں، آپ سچے ہیں، لیکن ہم کیسے اپنی سرداری چھوڑ دیں؟ آپ کو مان کر تو اپنی سرداری چھوڑنی پڑے گی، آپ کو آقا آپ کو ماننا پڑے گا، تو یہ ہم کر نہیں سکتے۔ اور یہ ان کے مسئلے تھے۔ حتیٰ اذا جاؤک یجادلونک، فرمایا کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو جھگڑا کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں۔ یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور جب آپ کی باتیں سنتے ہیں تو مقابلے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں، یعنی قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم صالح ہے، ساری جو باتیں قرآن نے بیان کی ہیں تو وہ
پچھلی تاریخ سن کر یہ کہتے تھے کہ یہ پچھلے لوگوں کے قصے ہیں، یہ بس ایسے باتیں بنائی ہوئی ہیں معاذ اللہ۔ وَهُمْ يَنْحَوْنَ عَنْ، اور یہ آپ سے بھی روکتے، لوگوں کو روکتے ہیں آپ کے پاس آنے سے، وَيَنْأَوْنَ عَنْ، اور خود بھی دور بھاگتے ہیں، وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اللہ نے فرمایا کہ یہ اصل میں تو اپنے آپ کو ہی ہلاک کر رہے ہیں، اور بیچارے یہ اس کی سمجھ نہیں رکھتے۔ جو بندہ بھی تعصب میں کسی حق کی مخالفت کرتا ہے، اصل میں تو اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بیچارہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا تیر مار رہا ہوں، لیکن وہ کسی کا نقصان نہیں کرتا، اپنی ہی ہدایت کا، اپنی آخرت کا نقصان کرتا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اللہ اکبر۔ اب یہ آخرت کا منظر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم دیکھتے، اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب یہ آگ کے کنارے ان کو کھڑا کیا جائے گا، فَقَالُوا، تو یہ کہیں گے، یا لیتنا، اے کاش، نردو، ہمیں اللہ واپس لوٹا دے، ولا نکذب بآیات ربنا، پھر ہم اللہ کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے، ونکون من المؤمنین، اور ہم مومن بن کر رہیں گے، مومنوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن اس وقت کی خواہش کوئی کام نہیں دی، مہلت ختم ہو چکی ہوگی، ٹائم ختم ہو گیا۔ اب ٹائم ختم ہونے کے بعد جو ہے دوبارہ اس کی کوئی واپسی نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، اللہ نے فرمایا کیسے ہو سکتا ہے، بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، جو اس سے پہلے چھپا ہوا تھا وہ ان پر ظاہر ہو گیا، یعنی غیب تو ختم ہو گیا نا، اب انہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا، جہنم بھی دیکھ لی، جنت بھی دیکھ لی، حساب کتاب بھی دیکھ لیا، اب تو غیب رہا نہیں، قیمت تو غیب پر ایمان لانے کی ہے۔ بل بدا لہم ما کانوا، اب ہر چیز ظاہر ہو گئی، یخفون من قبل، جو اس سے پہلے چھپی ہوئی تھی۔ لیکن غیب کی قیمت ہے، ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں تو مومن بنتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ آج اپنی نبی کی خبر پر یقین کرو، کل تم اپنی نظر سے دیکھ لو گے۔ یعنی جنہوں نے نبی کی خبر پر یقین کرتے ہوئے یہ ایمان لائے تو کل اللہ ان کو نظر سے بھی دکھا دے گا، جنہوں نے نظر پر اصرار کیا کہ نظر سے دیکھنا ہے تو وہ ناکام ٹھہرے۔ تو جب یہ وہ خواہش کریں گے کہ کاش اللہ ہم کو لوٹا دے واپس، تو اللہ کہیں اب تو ٹائم ختم ہو گیا، اب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب تم واپس نہیں جا سکتے۔ اور اگر وَلَوْ رُدُّوا، اللہ فرماتے اگر ہم ان کو لوٹا دیں، بالفرض وَلَوْ رُدُّوا، اگر ہم ان کو لوٹا بھی دیں، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا، تو یہ واپس جا کر پھر وہی کام کریں گے، یعنی اتنے ڈھیٹ ہیں کہ واپس جا کر پھر وہی کام کریں گے، لِمَا نُهُوا عَنْهُ، جس سے ان کو منع کیا جائے گا، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، وہ کہیں گے إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، کہ کاش جو ہے ہمیں دنیا کی زندگی جو ہے وہ دی ہوتی، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، ہم کاش جو ہم دوبارہ نہ اٹھائے جاتے، یعنی دنیا کے اندر ہی رہ جاتے، مک جاتے، ختم ہو جاتے، اور ہم دوبارہ نہ اٹھائے جاتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، یہ سارے کے سارے، یعنی صرف کفار کے ساتھ نہیں ہے، ہر گناہ گار کے ساتھ جس کو اللہ جہنم دکھائے گا وہ سب یہی خواہش کریں گے کہ کاش ہم مر کر مٹی ہو گئے ہوتے، تو یہ مٹی ہم سے بہتر ہے کہ اس کو عذاب تو نہیں ہونا، کاش ہم جانور ہی ہوتے، کاش ہم مکھی ہوتے، ہم جو ہے کوئی اور چیز ہوتے جس کا حساب نہ ہوتا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کہا اللہ نے فرمایا کہ یہ منظر بھی دیکھو کہ جب وہ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اللہ ان سے فرمائیں گے کیا اب یہ حق نہیں ہے جو ہمیں کہتے تھے، میرے پیغمبر تمہیں کہتے تھے، آسمانی کتابیں کہتی تھیں، کیا یہ حق تم نے دیکھ نہیں لیا؟ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے بے شک ہمارے رب، بالکل ہم نے دیکھ لیا۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اللہ کہیں گے بس پھر چکھو اس کا عذاب کا مزہ، وہ جو حق تمہیں جو سنایا جا رہا تھا اب چکھو اس عذاب کا مزہ، بما کنتم تکفرون، چونکہ تم اس بات کا انکار کیا کرتے تھے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں اللہ سے ملنے کو وہی نقصان اٹھائیں گے، کہ ہمیں بہرحال ہم سب کو اللہ سے ملنا ہے، ہمارا سفر جو ہے اللہ سے ملنے کی طرف ہے، ایک دن ہمیں اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اللہ سے ملنا ہے۔ حتیٰ اذا جاءتہم الساعۃ بغتہ، اللہ نے فرمایا کہ جب وہ موت کا لمحہ، وہ ساتھ جو ہے اچانک آ پہنچے گی، قالوا یا حسرتنا، اس وقت وہ کہیں گے اے ہماری حسرت، علی ما فرطنا فیہا، کہ ہم نے جو کمی کوتاہی کی کاش ہم نے نہ کی ہوتی۔ یعنی موت ایک ایسا لمحہ ہے، میں اکثر یہ سوچتا ہوں
کہ ہمارا مسئلہ زندگی نہیں ہے، ہم ساری عمر اسی میں الجھے رہتے ہیں نا، ہمارا مسئلہ موت ہے، اصل میں ہمارا مسئلہ اصل میں موت ہے، تو ہمیں اصل میں موت کی تیاری کرنی ہے، ہمیں آگے جانا ہے، وہاں رہنا ہے، اور ہماری پوری پلاننگ کے اندر موت شامل ہی نہیں ہوتی. ہماری زندگی مکان، دکان، پلاٹ، ادھر ادھر بچوں کے گرد گھومتی رہتی ہے، اور اس کے اندر موت شامل نہیں ہوتی. یعنی ابھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا جو ہمارے گلی میں جو واقعہ پیش آیا، صادق صاحب رہتے تھے نا یہاں پہ جو ہماری گلی میں، تو وہ ان کا بیٹا کام کر رہا تھا جو سامنے گھر پہ تعمیر کا کام کر رہا تھا، بلکہ کروا رہا تھا بیٹا. اچھا میں گھر سے سبزی لینے کے لیے نکلا، اس وقت وہ بیٹھا ہوا تھا کام کروا رہا تھا، اور جب میں واپس آیا تو فوت ہو چکا تھا. بالکل صحیح تھا، یہ گئے ان کے جنازے پہ، اور جب میں واپس آیا تو وہ فوت ہو چکا تھا. اب اندازہ فرمائیے موت ہے. حتیٰ اذا جاءتهم الساعۃ بغتۃ، اللہ فرماتے ہیں اچانک یہ موت آپ پکڑے گی تو پھر ان کی ساری حسرتیں دھری کی دھری رہتے ہیں. تو یہ ہمارا اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، تو وہ ہماری پلاننگ میں، پروگراموں میں کبھی شامل نہیں ہوتی. یعنی میں حیران، بظاہر بڑا صحت مند انسان، سب جو روزانہ بیٹھا ہوتا تھا، وہ کام کروا رہا ہوتا تھا مستریوں سے، اس دن بھی معمول کے مطابق بیٹھا تھا. ابھی چند منٹ لگے ہیں، اور یعنی ایک انسان اچھا بھلا زندہ بیٹھا ہے، اور چند منٹ کے بعد دیکھیں وہ ختم ہو چکا. یہ ہر ایک کے ساتھ یہ واقعہ پیش آنا ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ نقصان اٹھائیں گے جو اللہ سے ملنے کو جھٹلاتے ہیں، جھوٹ سمجھتے ہیں. ہر ایک نے اللہ سے ملنا ہے. بڑا کسی نے خوبصورت واقعہ لکھا کہ کسی ماں کے پیٹ میں جڑواں بچے تھے. سمجھنے کے لیے بڑی اچھی بات ہے. ایک بچہ دوسرے بچے سے کہتا ہے کہ یار یہ صحیح بات ہے کہ ایک کوئی ماں ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہاں بالکل صحیح ہوتی ہے، تو مجھے تو نظر نہیں آتی. اب دیکھو اس کے اندر تو نظر نہیں آ رہی ہے، وہ ایک دائرے کے اندر بند ہے، وہاں اس کو ماں نظر نہیں آ رہی. اب وہ بچہ دوسرے بچے سے پوچھتا ہے کہ ماں ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہوتی. وہ کہتا مجھے تو نظر نہیں آ رہی. وہ کہتا یہاں نظر نہیں آئے گی، ایک وقت آئے گا جب تم اس دائرے سے نکل جاؤ گے نا، پھر نظر آئے گی. تو وہ کہتا نہیں مجھے تو نظر نہیں آئی. وہ کہتا دیکھو تم ماں کی وجہ سے ہی قائم ہو، ماں سے تمہیں خون ملتا ہے، ماں سے تمہیں غذا ملتی ہے، ماں سے تمہیں سانس آتا ہے. اگر ماں نہ ہوتی تو تم قائم نہ رہ سکتے. وہ کہتا مجھے تو نظر نہیں آتی، ایسے تم جھوٹ بول رہے ہو. وہ کیسے؟ وہ کہتا دیکھو ایک دن تم اس دائرے سے نکل جاؤ گے، جب تم اس دائرے سے نکلو گے تو وہ دن ماں سے ملاقات کا دن ہوگا. کتنی سچی بات ہے. یہ بچہ نکلتا ہے، پہلے تو اس دائرے کے اندر بند ہوتا ہے، جب وہ نکلتا ہے پھر ماں کی آغوش میں آتا ہے، پھر وہ ماں سے ملاقات کا دن ہوتا ہے. تو جو ہی ہم اس کائنات کے، اس زندگی کے دائرے سے نکلیں گے تو اللہ سے ملاقات کا دن ہوگا. تو اس سے نکلنا ضروری ہے. جس طرح بچہ ماں کے اندر ہوتے ہوئے ماں کی وجہ سے قائم ہے اسے زندگی، اگر ماں نہ ہو اسے زندگی قائم نہیں رہ سکتی. اس سے ہماری زندگی اللہ کے امر سے قائم ہے، اور اگر اللہ رب العزت کے امر نہ ہو تو ہماری زندگی قائم نہیں رہ سکتی. لیکن ہم کہتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ ہم نے تو دیکھا نہیں ہے ادھر، کیونکہ ہم ایک دائرے کے اندر بند ہیں، اس زندگی کے، کائنات کے دائرے کے اندر بند ہیں. جو ہی یہاں سے نکلیں گے تو وہ اللہ سے ملاقات کا دن ہوگا. اور یہ اللہ بار بار قرآن میں کہہ رہے ہیں قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا وہ نقصان اٹھائیں گے. حتیٰ اذا جاءتهم الساعۃ بغتۃ، جب یہ پھر اچانک یہ ساتھ آ جائے گی اللہ سے ملاقات کی. قالوا یا حسرتنا، وہ کہیں گے اے ہماری حسرت، علی ما فرطنا فیہا، کہ ہم نے اس میں جو کمی کوتاہی کی زندگی کے اندر. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اللہ نے فرمایا کہ پھر اس دن وہ اپنی کمر پر اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے پھر رہے ہوں گے. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، تو کیسا ہی برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمیں بھی سمجھ نصیب فرمائے کہ ہم جب قیامت کے اندر جائیں تو ہم خوش جائیں. ہمارے چہروں پر اللہ نے فرمایا بے شمار قرآن میں آتا ہے، کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، کچھ چہرے رونق ہوں گے، کچھ چہرے ہنستے ہوں گے، کچھ چہرے خاک آلود ہوں گے. یہ کامیابی ناکامی کی علامت ہے. یعنی کامیابی ناکامی کو اللہ کبھی کہتے ہیں کہ دانے والے کامیاب ہیں، بائیں والے ناکام ہیں. کبھی اللہ اس طرح سے بتاتے ہیں، کبھی اللہ اس طرح سے بتاتے ہیں کہ تمہیں اللہ سے ملنا ہے، تم حسرت کرو گے. بہرحال یہ ایک حق ہے جو سچ ہے، جو سب کے ساتھ پیش آنے والا ہے، اور کب پیش آنا ہے کسی ایک لمحے کا بھی نہیں پتہ. یعنی یہاں سے اٹھ کر ہم وہاں پہنچ جائیں یہ بھی یقین نہیں ہو سکتا، اس سے پہلے موت آ سکتی ہے.
اللہ ہم سب کو یہ سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ سے ملاقات کی تیاری کریں۔ بہرحال وہ ملاقات ہونی ہے، لازمی ہونی ہے، اور سب نے اس کے حضور پیش ہونا ہے، اور ہونی اس وقت ہے جب ہم اس پیٹ سے نکل جائیں گے۔ جیسا بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو ماں سے ملاقات ہوتی ہے، تو جو ہی ہم دنیا کے پیٹ سے نکلیں گے تو اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ کرے وہ ملاقات ہماری زندگی کے سب سے خوبصورت دن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی ہے، اگر آپ کہیں تو کل میں آپ کو سکھاؤں گا کہ یا اللہ میری زندگی کا سب سے بہترین دن وہ ہو جب آپ سے ملاقات ہو، خوشی کا دن ہو، ملاقات کا دن ہو، انعام کا دن ہو۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔